اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تیسرے گروہ کا ذکر چل رہا تھا۔ ہم نے پچھلے درس میں جو ہے ان لوگوں کا تذکرہ پڑھا تھا جو لوگ مسلمانوں کے مقابلے میں کھلم کھلا کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کا انجام کیا ہونا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور اب یہاں تیسرا گروہ یعنی منافقین کا گروہ، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ہم نے پچھلے درس میں منافقین کی ابتدا کیسے ہوئی اور کس طرح سے یہ پھلے پھولے اس کی تفصیل ہم نے پہلے پڑھ لی ہے۔ تو اب یہیں بھی انہی منافقین کا تذکرہ ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ کس طرح دھوکہ دیتے ہیں؟ دھوکہ اس طرح دیتے ہیں کہ منافق آدمی، اس کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا، یہ اپنا ذاتی مفاد جہاں دیکھتا ہے اسی جانب چلا جاتا ہے۔ اگر اس کا مفاد اسلام کی جانب ہوتا تو یہ کہتے ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم تو مسلمان ہیں، لہٰذا ہمیں بھی اس اسلام کے مال غنیمت میں سے حصہ ہمیں ملنا چاہیے۔ اور جب ان کا مفاد کفر کی جانب ہوتا تو یہ لوگ جاتے اور کافروں سے جا کے ملتے اور انہیں کہتے ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، در حقیقت ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ منافقین کا انداز تھا دھوکہ دینے کا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان نہ سمجھیں، انہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، لہٰذا ہم انہیں دھوکہ دے رہے ہیں اور ہم جو ہے ان سے اپنا مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم اس میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ ان کا خیال تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس خیال کی تردید کی ہے کہ یہ اللہ اور مومنین کو دھوکہ نہیں دیتے، بلکہ وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ نہیں دیتے مگر خود اپنی ذاتوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور یہ جانتے نہیں ہیں اس بات کو کہ یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا، مسلمانوں کو پتہ نہیں چلا کہ ہم نے ان سے اپنا مفاد حاصل کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ تم خود اپنی ذاتوں کو اپنے آپ کو جو ہے دھوکہ دے رہے ہو۔ وہ اس طرح کہ تم تو خیال کر رہے ہو، تم تو تصور کر رہے ہو کہ ہم نے اپنا مفاد حاصل کر لیا لہٰذا ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، آپ جس کو کامیابی سمجھ رہے ہو یہ کامیابی نہیں ہے۔ آپ نے آخرت میں جانا ہے، آپ نے مرنا ہے، آپ جب وہاں جاؤ گے اور اس زندگی میں اٹھو گے تو آپ کو اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے گا اور آپ کو اس بات کا اندازہ اس وقت ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں مگر خود اپنے آپ کو۔ وما یشعرون، اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ وہ بیماری کوئی کیا ہے؟ وہ یہی بیماری ہے، نفاق والی بیماری۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی اس بیماری کو اور بڑھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت مبارکہ ہے کہ جو آدمی جس راستے پہ خود چلنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ راستہ آسان کر کے دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میں اسلام کے راستے پہ چلوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے اسلام کے راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے میں کفر کے راستے پہ چلوں تو اس کے لیے کفر کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کی اپنی ذاتی خواہش یہ تھی اور یہ یہی سمجھتے تھے کہ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور خوش ہوتے تھے کہ ہم اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، کہ ہم نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ یہ خود بیمار رہنا چاہتے تھے، اسی نفاق کی بیماری میں رہنا چاہتے تھے، تو اللہ بھی ان کو اس کی بیماری میں اور آگے بڑھاتے تھے۔ خود یہی راستہ ان لوگوں نے چنا تھا تو اللہ نے بھی اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کافروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا تھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور ان کے لیے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ کافروں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ کافر تو کھلے عام کہتے ہیں ہم اسلام کو نہیں مانتے، ہم محمد کو نہیں مانتے، اور یہ اندر رہ کر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے تھے۔ اس لیے فرما دیا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے نیچے یہی لوگ ہوں گے، یعنی منافقین ہوں گے سب سے نیچے جہنم کے طبقے میں۔ بما کانوا یکذبون، بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے تھے، یعنی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا بسبب ان کے جھوٹ بولنے کے، کہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ یعنی کیسے جھوٹ بولتے تھے کہ جب مسلمانوں کے سامنے آتے تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے ساتھ ہے، حالانکہ ان کے دل میں کفر چھپا ہوا ہوتا تھا۔ تو یہ جھوٹ ہوا نا، کہ یہ سامنے تو کچھ اور بولتے تھے لیکن دل میں ان کے بغض اور حسد اور کفر چھپا ہوا ہوتا تھا۔ یہ جھوٹ بول کر خود کو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، ان کے اس جھوٹ بولنے کے سبب سے ان کو عذاب دیا جائے گا، اور وہ عذاب بھی دردناک عذاب ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ منافقین کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وہ وعدہ کرے گا تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو اس امانت میں خیانت کرے گا، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ اس سے جھگڑا کرو گے تو وہ آپ کو جھگڑے میں گالیاں نکالے گا۔ یہ منافقین کی علامات ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان منافقت کی علامات سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جا رہی۔ اگر نہیں پائی جا رہی تو بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اندر اس نفاق والی علامات نہیں پائی جاتی، اور اگر کوئی علامت ہمارے زندگی میں پائی جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ نفاق والی علامت ہم خود کو مسلمان کہلانے والے آدمی کے دل میں کیسے ہمارے زندگی میں یہ علامت پائی جا رہی ہے۔ خود کو ہم کہلاتے تو مسلمان ہیں لیکن یہ کیسے نفاق والی علامت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب انہیں کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا انہیں لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ کیسے فساد مچاتے تھے؟ ظاہری طور پر تو یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن باطنی طور پر وہ کفر کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ جب آدمی معصیت اختیار کرتا ہے، گناہوں کی زندگی اختیار کرتا ہے، تو یہ اللہ کے احکامات کو نہ ماننا اور اس کے برخلاف چلنا، یہ دعوت دینا ہے اللہ کے عذاب کو۔ تو اللہ کا جب عذاب آئے گا تو یہ فساد پھیل جائے گا خود بخود زمین میں۔ تو یہ ان کا کفر اختیار کرنا اور ان کا نفاق والی زندگی گزارنا یہ فساد پھیلانے کے مترادف ہے۔ انہیں جب یہ کہا جاتا تھا یہ نفاق والی زندگی چھوڑ دو، فساد نہ مچاؤ زمین میں، تو وہ کہتے تھے ہم تو فساد نہیں مچا رہے۔ قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے تھے ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ یہ مسلمان تو لڑنے کی باتیں کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگوں کی باتیں کرتے ہیں، لڑنے کی بات کرتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو لڑائیوں کے خلاف ہیں، ہم تو کسی کے ساتھ نہیں لڑتے، ہم تو دونوں گروہوں کے ساتھ جو ہے نا صلح کروانا چاہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ کافروں سے نہ لڑو، اور ہم کافروں سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے نہ لڑو، ہم تو صلح کرنے والے ہیں نا، ہم تو جنگیں لڑنے والے نہیں ہیں، فساد تو وہ مچا رہے ہیں جو جنگیں لڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس بیماری کو بھی آگے ذکر فرما دیا، الا انہم ہم المفسدون، خبردار یہی وہ لوگ ہیں جو فساد مچاتے ہیں زمین میں، ولکن لا یشعرون، لیکن اس بات کا ان کو شعور نہیں ہے، اس بات کا ان کو علم نہیں ہے کہ جب وہ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پہ اوپر نہیں چلتے ہیں، تو گویا وہ زمین کے اوپر فساد مچا رہے ہیں۔ اور ان سے جب اس فساد سے نکلنے کی بات کی جاتی ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ فساد آپ نہ مچاؤ زمین میں، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یہ اصلاح آپ اس طرح، مصلح آدمی کی یہ نشانی نہیں ہے۔ مصلح آدمی کی نشانی تو یہ ہے کہ جس طرح سے اس کو احکامات دیے جائیں وہ ان احکامات کے اوپر پورا اترے۔ مسلمان اسلام اس کا نام ہے، سر تسلیم خم کا نام اسلام ہے۔ جو احکامات حضور کے ذریعے ہم تک پہنچے، جو احکامات ہمارے پاس پہنچے، ہم ان کے اوپر من وعن عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس چیز کا نام ہے اسلام، اس چیز کا نام ہے ایمان۔ یہ کہتے تھے ہم اپنے طرف سے کچھ گھڑ کے کہتے تھے ہم تو جو ہے نا اصلاح کرنے والے ہیں، ہم نہ مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہیں نہ جو ہے کافروں کی طرف سے لڑتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں یہ دونوں گروہ آپس میں مل جل کے رہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا الا انہم هم المفسدون، خبردار یہی وہ لوگ ہیں جو فساد مچاتے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن اس بات کا ان کو علم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان منافقین کی تھی، اور سیدھے راستے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔